ناظرین، دوبارہ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ بات چل رہی تھی قرآن سنیے اور سنائیے، سورہ مبارکہ شعراء، اور اس کی ابتدائی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئیں، اور یہ جو مد ہے یعنی سٹریچ، اس پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ کیوں آتی ہے اور کہاں آتی ہے، اور اس کی بعض قسموں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ ایکچولی یہ کافی ساری اقسام ہیں جو قرآن مجید میں ساری مینشن بھی ہیں، اور ان میں ابھی جو یہاں پہلی آیت میں آئی ہے وہ ہے مد لازم، یا اسے مد سکون ذاتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بیٹس جو ہیں وہ سٹریچ، ایک تو 6 بیٹس کم از کم ہونی چاہیے، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ بیلنس جو ہے وہ بھی ضروری ہے، خاص طور پر اگر قریب ہوں یا ایک آیت میں ہوں یا ایک پیراگراف میں ہوں تو بالکل بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اب کوئی کہے جی فلاں نے اس کو تھوڑا سٹریچ کیا اور فلاں نے زیادہ کیا، تو اس کے بارے میں گزارش کر دوں کہ ہر کسی کی، ہر قاری اور پڑھنے والے کی بیٹ جو ہے وہ اس کے حساب سے ہوگی، نہیں ہے کہ کوئی اس کا کوئی میجر اور پیمانہ ہے کہ جی ایسا جیسے میں کہوں یا جیسے کوئی اور کہے۔ ہر بندہ اس کا ایک میزان ہوتا ہے، لیکن اس میزان جو اس کا ہے اس پر اسے پھر مطلب ایک ہی چیز پر باقی رہنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جی ایک مرتبہ کچھ اور دوسری مرتبہ کچھ۔ فرض کریں ایک پڑھتا ہے طاسین میم، برابر کی ہو گئی، دوسرا پڑھتا ہے طاسین میم، اس سے کم لیکن پھر برابر، اس لیے کہ اس کی سپیڈ میں فرق ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پڑھے تو دوسرے آدمی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ یا اس نے غلط پڑھ دیا یا اس نے غلط پڑھ دیا۔ تو 9 آیتیں جو ہیں وہ ہم تلاوت کر چکے تھے بریک سے پہلے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ العزیز ابھی ٹائمنگز جو ہے وہ تا اطلاع ثانوی یہی 3 سے 4 بجے رہے گی ہر منڈے کو، اس لیے کہ باقی اداروں کے پروگرام جو ہوتے ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اب نماز جو ہے وہ جلدی ہو رہی ہے، سورج جلدی غروب ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایٹ لیسٹ کچھ وقت کے لیے یا دیکھیں گے بعد میں چینج ہوتا بھی ہے کہ نہیں، بہرحال فار دا مومنٹ یہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے قرآن سنیے اور سنائیے یہ 3 سے 4 بجے رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لائیو کالز جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، جہاں سے بھی آپ کو ممکن ہو وہ آپ کال کریں، اور یا فرمائش کریں کہ کسی جگہ کو سننا پسند کرتے ہیں یا خود سنانا پسند کرتے ہیں، یا قرآنی کوئی سوال ہو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس حضر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ حضور جی، میں انیس حضر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی بسم اللہ۔ حضور سے مجھے یہ بات کرنا تھی، کچھ آیتیں جو ہوتی ہیں محکم ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ ہوتی ہیں، جی، تو ہمیں کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے محکم ہے اور یہ آیت جو ہے متشابہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا آپ کا انشاءاللہ۔ جی، یہ عزیز ہمارے سوال کر رہے ہیں کہ عراق سے، نیو یارک سے انیس بھائی، یہ جو انہوں نے سوال کیا ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ لگتے ہیں، تو خداوند ذوالجلال ان کو جزائے خیر بھی دے، اور ان کے جواب کے لیے گزارش یہ ہے کہ
سورہ آل عمران میں جو ارشاد ہوا فیہا آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ کچھ ہیں محکمات اور کچھ ہیں متشابہات، تو اس کے ٹیکسٹ سے ہی معلوم ہے انیس بھائی، اور جتنے دوسرے ناظرین و سامعین ہیں اور اس کو سن رہے ہیں ان کے لیے، کہ ٹیکسٹ اور لفظ سے ہی اس کا جواب واضح ہے۔ محکم وہ ہوتی ہے جس میں دوسرا احتمال ہی نہ ہو، یعنی اسٹریٹ فارورڈ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں وہی، اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور متشابہ وہ ہوتی ہیں جن میں ہو سکتا ہے ایک مومن اور راسخ فی العلم کو تو شک اور شبہ نہ ہو، وہ تو چونکہ اس سے آگاہ ہے، اسے سمیل آف قرآن ہے، سمیل آف حدیث ہے، اور وہ ظاہر و باطن و تعویل و تفسیر اور تنزیل سے آگاہ ہے، اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پر ہو سکتا ہے کہ الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے، جو مریض ہیں، وہ اس سے کچھ اور معانی اخذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے علاج بتایا کہ دیکھیے کہ ان بعض القرآن یفسر بعضہ، کہ قرآن کے بعض حصے دوسرے بعض کی تفسیر کرتے ہیں، وہی آیات ان کی تفسیر کے لیے دوسری جگہوں پہ آیات موجود ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جی 1 2 3 میں یہ ایک لسٹ دے دی جائے کہ جی یہ آیت محکم ہے، یہ آیت متشابہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ممکن بھی نہ ہو، اور پراببلی یہ بھی پاسبل ہے کہ کل کوئی اور کہہ دے کہ جی یہ آیات جو ہیں یہ متشابہات نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں متشابہات، تو ایک لسٹ دینے میں تو پراببلی ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ پر اتنا ہم کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ آیات جن میں احتمال پایا جا سکتا ہے، یا اس میں مطلب ایک آیت ہے 2 سنٹنس پر مبنی ہے، یا اس میں آیت میں ایک حد تک جا کر سنٹنس مکمل ہے لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اب اس کے لیے ہم نے پہلے کہہ دیا تھا عربی زبان میں کہ اگر بولنے والا بولے اور سمجھنے والا ایک مطلب سمجھ لے تو وہ جملہ مکمل ہے۔ جب جملہ مکمل ہو گیا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بات جاری ہو اور ہو سکتا ہے بات جاری نہ ہو۔ اگر بات جاری ہے تو اس کا سیاق و سباق بھی دیکھنا ہوگا اور بعد والی بات سننا ہوگی جو اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ مثال کے طور پر ابھی دیکھیے نا کہ 750 مرتبہ سے زیادہ تو حکم آیا ہے قرآن مجید میں نماز پڑھو، تو ایک آیت میں آ گیا لا تقربوا الصلاۃ، اب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ دشمن کہے گا کہ جی نماز تو پڑھنی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہاں نہ ہی ہے، وہ اوامر جو سارے تھے ان کو پس پش ڈال کر یہ کہے گا کہ جی یہ اس میں باقاعدہ منع آیا ہے، لیکن اگلی بات ابھی جملہ یہاں مکمل ہے، نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ، پر اگلی بات جو ہے وہ ابھی آ رہی ہے، تو اس کو متشابہ بنا لیا جاتا ہے کہ کیوں نماز نہ پڑھو، اس کی وجہ بھی ساتھ میں بیان ہے، وَأَنْتُمْ سُکارا، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں پڑھو نہ پڑھو ایک ہی بات ہے، اگر پڑھو گے بھی صحیح تو قبول بھی نہیں ہے، یا پراببلی صحیح بھی نہ ہو۔ جب صحیح ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں پڑھیں گے؟ یہ تو ایک وائز حکم ہے، نہیں ہے کہ نماز سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح باقی بہت ساری آیات ہیں، ایک سورہ بقرہ میں ہے کہ لا تقولوا راعنا بل قولوا انظرنا۔ اب متشابہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں مختلف لینگویجز بولی جاتی ہیں، اور یہودیوں کی نزدیک اس وقت چونکہ یہود اور نصارہ ہی تھے جب حضور سرور کائنات نے اعلان نبوت فرمایا، تو ادب و احترام سے جو آقا کے چاہنے والے تھے وہ تو آقا کو ظاہر تمیز اور ادب و احترام کے دائرے میں بلاتے تھے، لیکن
ایک لفظ ہے جو اس کو مطلب دوسرے مذہب میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور وہ خوش ہوتے تھے. یہ رائنا اس کے دو معنی ہیں. ایک وہ مطلب عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور ان کی ہیبرو میں تھا کہ اے جاہل گوار. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حبیب کو آپ رائنا تو بالکل بھی نہیں کہنا، اس لیے کہ اس سے یہود جو ہیں وہ غلط مطلب سمجھتے ہیں. تو جس سے کوئی دوسرا غلط مطلب سمجھ لے یا سمجھ سکے یا اس میں پاسبلٹی ہو، اسے متشابہ کہتے ہیں. اور جس سے کوئی بھی غلط مطلب نہ سمجھے اسے محکم کہتے ہیں انیس بھائی. اور محکم کے لیے تو شک و شبہ بھی نہیں ہے. جس کے لیے شک و شبہ ہوتا ہے، آپ مطلب کامن سینس بھی جانتے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لگتے ہیں. جو متشابہ ہوتی ہے، جس میں شک و شبہ ہوتا ہے، تو شک کو دور کرنے کے لیے متخصص کے پاس جایا جاتا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس جایا جاتا ہے. اور وہ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ مفسرین ہیں اور علماء قرآن ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ انیس بھائی کے لیے پھر کہ تفسیروں کی طرف مراجعہ کیا جائے تو تفسیروں میں بھی اختلاف ہے. کوئی یہ کہے گا تو کوئی وہ کہے گا. یہی تو ہے تشابہ، یہی تو ہے متشابہ ہونا. کہ اور پھر یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی آئندہ تو کوئی اپنی نئی بات کہہ ہی نہیں سکتا، جو کچھ لکھ دیا گیا تفسیروں میں. بھیا اگر قرآن معجزہ خالدہ ہے کہ یقیناً ہے، تو پھر اس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے اس میں موجود بھی ہے. اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے. ہر دور کے لیے اسے ہر شے کا جواب دینا ہوگا. تو جو اس دور کے علماء ہیں وہ اس کو ان پریویس علماء سے بیٹر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو وہ سمجھتے، اس وقت تو علوم کی اتنی کثرت بھی نہیں تھی، بہتات بھی نہیں تھی، اتنی ایکسپینشن بھی نہیں تھی. تو جی السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. I'm here with وعلیکم السلام. calling from Leicester and I would like to recite Surah Al-Kafirun. اوکے ہیرا بطول. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. Thank you. Allah Hafiz. یہ تھی ہماری چھوٹی سی بٹیا ہیرا بطول، اور ہم ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کی انکریجمنٹ کے لیے وہی سورہ، اور کبھی کبھی ان کو ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی چینج کریں. ہیرا بٹیا یو لسننگ؟ سو یو ول بی آئی تھنک یو انگلش پرسن، سو note the points before I recite for your encouragement your surah. Because you are wonderful young lady, you are working on Quran very nice and very beautiful as you are.
So I want you to be most perfect in that. And that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul ya ayyuhal kafirun. This lam has the sign of sukoon on it. So you cannot say Qul ya ayyuhal kafirun, because the lam has to be still. You cannot move it like qalqala. And then ayat number 4. If you have the standard copy of Quran in front of you, you have to take a look on that. After that, wala ana, the noon has fatha on it and the alif has 0 on it. If you listen, you take a look. So you cannot say wala ana abidun. If was no 0, then yes, ana. But here you cannot say, because you need to neglect the alif, because on top of that alif is 0 is written, or O is written. It means it is not as exactly like you don't see it. So it is quickly you have to pass ana abidun, not ana, right? So for your encouragement, I am going to recite Surah Kafirun for you before I give the answer for the previous caller. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. This was for our little sweet daughter Hira Batul from Leicester. As you see, this ayat number 4, there is one alif is 0. Then next one is abattum. Even though the letter dal is written, but you are not going to recite, because that dal will turn into ta, and ta will be inserted in the next ta of tum, so it will become ma abattum. You will not say ma abadatum, right? Insha'Allahul Aziz. تو انیس بھائی کے لیے بات چل رہی تھی محکم اور متشابہات کی. تو یہاں تک بات پہنچی کہ محکم اور متشابہات. محکم تو واضح ہے، متشابہات جس میں ڈاؤٹ ہو یا اس میں اور پاسبلٹی ہو معنی کی، تو اس کے حل کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ متخصصین اور اسپیشلسٹ کے پاس رجوع کیا جاتا ہے. تو اسپیشلسٹ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارے مذہب کے علماء ہر جگہ موجود ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، اور سب سے بڑے مطلب جس میں حرف آخر سمجھا جا سکتا ہے وہ حوزہ علمیہ قم اور حوزہ علمیہ نجف اشرف، اور باقی پوری دنیا میں علماء تشیع موجود ہیں. اس میں صرف علماء تشیع نہیں، علماء مسلمین، جامعۃ الازہر اور باقی دنیا اسلام میں علماء ماشاءاللہ خدا ان کے علم میں بھی اضافہ کرے، توفیقات میں بھی اضافہ کرے، اور اتحاد اور اتفاق کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ زیادہ خداوند ذوالجلال مبذول کرائے. تو مطلب متشابہات کے جواب جو ہے وہ پڑھا لکھا ہی دے گا.
اس لیے کہ اسی آیت میں یہ جواب ہے لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ متشابہ کی جو ہے وہ تعویل، لا یعلم تعویل، تعویل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کو اصل کی طرف، جڑ کی طرف پلٹانا، کہ یہ جہاں سے آ رہی ہے بات وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھنے والا ہو سکتا ہے دو چیزیں سمجھ رہا ہو، لیکن کہنے والا ڈیفینیٹلی ایک ہی اس کا مطلب ہے۔ تو اس کو اصل کی طرف جب لوٹایا جاتا، اب اصل چونکہ ہے قرآن مجید اللہ کا کلام، اللہ کی کلام کی کون تشریح کرے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہی کہتے ہیں جو حضور سرور کائنات اور ان کے اہل بیت کے بعد جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا نمبر بالکل بھی ہم نہیں بھولتے ہیں، اس لیے کہ اہل البیت ادری ما فی البیت، ہم کسی کے منکر نہیں ہیں، کسی کی توہین نہیں کرتے، بلکہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اہل بیت کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ علوم اولین و آخرین اور علوم سرور کائنات کے وارثان حقیقی ہیں، اور جو وہ کہہ دیں وہ حرف آخر ہوتا ہے، بما انزل اللہ ہوتا ہے، اور مراد من اللہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم بھی آپ کال کیجئے گا اور نیکسٹ سوال بھی رکھیے گا۔ تو اس کا بہترین یہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں، جس آیت کے بارے میں آپ کو شک گزرے اور ڈاؤٹ ہو، وہ متشابہ سمجھ کر اپنے اسکالرز سے رجوع کیجئے گا، اور انشاءاللہ العزیز سفیشنٹ، کافی، وافی اور شافی جواب آپ کو ملے گا، اور خداوند ذوالجلال آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایسے ہی سوال بھی کرتے رہیے گا، دیکھتے بھی رہیے گا، اور قرآن مجید سے دوستی بنا کے رکھیے گا، اس لیے کہ خداوند ذوالجلال سے دعا ہے کہ خدایا اس قرآن مجید کو اس جہان میں ہمارا دوست قرار دے، اور آخرت میں اس کو ہمارا شافع اور مشفع اور شفاعت کنندہ قرار دے، اور تمام مسلمانوں کو اس قرآن مجید پر جمع اور متحد فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔